السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ڈائریکٹ امپیکٹ۔ سیانی کی آج کی ایپیسوڈ 140 آن ایئر ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ پچھلی ایپیسوڈ میں دکھایا گیا تھا کہ ایک عورت آتی ہے کرن کے گھر، تو اس کو دیکھنے کے بعد جب وہ جانتی ہے کہ وہ اس کے ہسبینڈ کی پہلی وائف ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ کس طرح اس نے اپنے ہسبینڈ کو شادی سے پہلے بھی کہا تھا کہ اب میں دھوکہ نہیں جھیل سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے دوبارہ پیار کرنے اور کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے۔ لیکن اس وقت اس نے بہت پیار بھری باتیں کر کے اس کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا تھا اور بہت میٹھی میٹھی اس کے ساتھ باتیں کی تھیں اور وہ بیچاری اس غلط فہمی کا شکار ہو گئی۔ اب جب وہ خاتون زبردستی اس کے گھر گھس آتی ہے تو وہ فون اٹھاتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کو کال ملاتی ہے، اور اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ کہیں باہر پھر رہا ہوتا ہے، فون اٹھاتا ہے، پہلے تو بڑا مسکراتا ہے کیونکہ اس کو پتہ تو ہے کہ کیا ہوا ہوگا، اس کے پیچھے سے اس کی ہی پلاننگ ہے۔ جب وہ فون اٹھاتا ہے تو پہلے تو اس کی بات کو اگنور کرنے لگتا ہے۔ کرن پوری تفصیل بتاتی ہے کہ ایک عجیب سی عورت آئی ہے، خود کو تمہاری پہلی بیوی بتاتی ہے اور زبردستی گھر میں گھس آئی ہے، اس کا مطلب تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ ساری بات ایک دفعہ پھر سے اس کی گوش گزار کرتی ہے، لیکن وہ سب کچھ پلاننگ کے تحت کر چکا ہے۔ اب کرن کے رونے چیخنے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جب وہ پولیس کے پاس جانے کی دھمکی دیتی ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے پہلے گھر چلا جاؤں گا اور جا کے بتاؤں گا کہ بچی کو کڈنیپ کرنے کے پیچھے تمہاری سازش تھی۔ تو اب یہ ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ اس بیچاری کرن جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی کہیں کام سے جا رہا ہوں، فارغ ہو کے گھر آ کے تم سے بات کروں گا۔ ادھر وہ عورت جو ہے وہ مزہ لے رہی ہوتی ہے کرن کی بے بسی کا کہ شاید اس کو سمجھ آ گئی ہے۔ پھر کرن کو یاد آتا ہے کہ شادی سے پہلے کیسے اس کا ہسبینڈ اور اس کی بہن اس کو باتوں میں لگا کر تو اس سے ہر چیز جو ہے انہوں نے اگلوا لی تھی، اور نہ صرف اگلوائی تھی بلکہ بینک سے اس کو نکلوانے پہ بھی مجبور کر دیا تھا۔ گھر رشتہ دار اور پرانی حویلی دکھانے کے بہانے، اس کو باہر لے جانے کے بہانے اس کا زیور، روپیہ، پیسہ، ہر چیز اس سے ہتھیا لی تھی۔ اس بیوقوف کو اب سمجھ آتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جی، گیٹ پہ بیل بجتی ہے اور جب وہ زبردستی گھس آنے والی خاتون دروازہ کھولتی ہے، کرن کے بچوں کو دیکھتی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، تو وہ بتاتی ہے کہ میں تمہاری ماں کی سوکن ہوں۔ بچوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن پھر بھی وہ جب پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ اندر آؤ، تمہیں خود ہی سمجھ لگ جائے گی۔ بچے جو ہیں وہ اپنے ماں کے گھر جب اندر انٹر ہوتے ہیں تو بچے اپنی ماں سے ملتے ہیں، وہ بیچاری سہمی بھی کھڑی ہے، تو وہ جو زبردستی گھسانے والی خاتون ہے ابرار کی پہلی بیوی، وہ کہتی ہے کہ بچوں سے مل لو تو کچھ کھانے کا بندوبست کرنا کہ میں بہت لمبے سفر سے آئی ہوں تو مجھے بھوک لگی ہے۔ ابرار نے کہا تھا کہ ہم اکٹھے ہی کھانا کھائیں گے، یعنی کہ وہ اپنی اجارہ داری شو کر رہی ہے اس کو۔ obviously اس کے ہسبینڈ نے اس کی وش سے یہ ساری پلاننگ کی ہے تو اب وہ روپ تو جمائے گی ہی۔ کرن جو ہے وہ بہت سہمی بھی کھڑی ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے پہلی بیوی کہ وہ جو سامنے والا ماسٹر بیڈ روم ہے اس میں سے اپنی ضروری چیزیں نکلوا لو، کیونکہ اب میں یہیں رہوں گی اور اسی ماسٹر بیڈ روم کو یوز کروں گی۔ تو کرن بے بس سی کھڑی اس کی بات سنتی رہتی ہے اور وہ کمرے میں جانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ جلدی سے کھانے کے لیے کچھ تیار کرو۔ بچے جب ماں کے گھر سے واپس آتے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں پاتے اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ غلط تھا۔ جو کشف ہے وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ اس انکل کا بات کرنے کا سٹائل مجھے اچھا نہیں لگا، تو وہ احد جو ہے وہ بھی کہتا ہے، کیونکہ بچے دونوں ذرا بدتمیز دکھائے گئے ہیں، ماں کی تربیت کے بہت اثر ہے ان کے اوپر، تو وہ کہتا ہے ہاں میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں اس وقت کچھ کر بیٹھوں جس بدتمیزی سے وہ ہماری ماما سے بات کر رہے تھے۔ تو بچی پوچھتی ہے کہ وہ خاتون کون تھی، تو پھر احد بتاتا ہے کہ انہوں نے خود ہی تو بتایا تھا کہ وہ ہماری ماما کی سوکن تھی۔ بچی پوچھتی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، تو احد جو ہے وہ بچہ خود بھی نہیں جانتا اس ورڈ کا کیا مطلب ہے، چونکہ اس خاتون نے کہا تھا اس نے ایز اٹ از اپنی بہن کو وہی بتا دیا۔ یہ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ عائشہ جو کہ ان کی سوتیلی ماں ہے کمرے میں آتی ہے، بڑی اچھی خاتون ہے، اس کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ بچے آج ماں کے ملنے کے باوجود وہاں سے اداس واپس آئے ہیں۔ ان سے پوچھتی ہے کہ تم لوگوں نے کچھ کھایا پیا ہے، بھوکے تو نہیں ہو، کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارے لیے لے کے آتی ہوں، مطلب کہ کوئی بسکٹ، کوئی چائے، سینڈوچز، کچھ اگر کھانا ہو۔ تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں کو جلدی نہیں سونا تو کیا میں تھوڑی دیر تم لوگوں کے پاس بیٹھ جاؤں، اور یہ کہتے ہوئے وہ خود بیٹھ جاتی ہے۔
اور بچوں سے بار بار کھانے پینے کے لیے پوچھتی ہے۔ بچی بہت حیران ہوتی ہے کہ وہ بھی ایک عورت تھی جس نے اتنا برا رویہ شو کیا، اور ایک یہ عورت ہے جو بار بار ہم سے کھانے پینے کا پوچھ رہی ہے۔ تو بچی بڑی حلیمی سے جب سر ہلاتی ہے اور نا کا اظہار کرتی ہے۔ تو آہت جو زیادہ بدتمیزی کرتا تھا عائشہ سے، وہ بھی بہت آرام سے اس کو جواب دیتا ہے اور سر ہی ہلاتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں کھانا، کیونکہ کشف جو ہے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے بھائی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ بچہ بھی اس عورت کا رویہ دیکھ کے ڈرا ہوا ہوتا ہے اور عائشہ کو بہت تمیز اور پیار سے جواب دیتا ہے کہ نہیں، ہمیں کچھ نہیں کھانا، ہمیں بالکل بھوک نہیں ہے۔ تو دونوں بہن بھائی بہت خاموش ہوتے ہیں اور خاموشی سے بیٹھتے ہیں۔ تو عائشہ کہتی ہے کہ میں تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤں تم لوگوں کے پاس۔ تو دونوں بہن بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سونے لگے ہیں، آپ جائیں۔ تو کیونکہ بیسیکلی دونوں بچے کرن کی طرح بدتمیز دکھائے گئے ہیں، ان کی اس قدر آرام سے جواب دینے پہ عائشہ تھوڑی حیران ہوتی ہے کہ آج بدتمیزی کرنے کی بجائے آہت آرام سے بول رہا ہے۔ تو وہ پوچھ لیتی ہے کہ آہت تم ٹھیک ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تو لیکن اوبویسلی وہ بچہ اب آگے سے کیا جواب دے، وہ کچھ نہیں بولتا، تو وہ اٹھ کے جانے لگتی ہے۔ تو بچے جو ہیں وہ سونے کی تیاری کرتے ہیں، دونوں اپنے بستر جو ہے وہ سیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور عائشہ یہ سوچتی ہوئی کمرے سے باہر نکل جاتی ہے کہ یقیناً ان کو آج کوئی مسئلہ ہے، یہ لوگ مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اور پھر ان کو یاد آتا ہے کہ جس وقت ان بچوں کے دادا نے کہا تھا کہ ہمیں بچوں کو کرن سے ملوانا چاہیے ورنہ وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اور چھپ چھپ کے چوری چوری بچے جو ہیں وہ اپنی ماں سے ملنے لگیں گے، اور پھر اس طرح ان کا چوری چھپے ملنا جو ہے وہ ہمارے لیے اور بچوں کے لیے، دونوں کے لیے جو ہے وہ آگے جا کے غلط ثابت ہوگا۔ تو اس وقت عائشہ نے کہا تھا کہ اس طرح بچے جو ہیں وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جائیں گے، ان کا ذہن بٹ جائے گا۔ لیکن پھر ان دونوں ساس سسر کے سمجھانے پہ عائشہ جو تھی وہ خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ یہ بات ڈائننگ ٹیبل پہ ہوئی تھی جہاں زرباب بھی موجود تھا اور باقی لوگ بھی موجود تھے۔ کرن کی جو پہلی ساس ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھی، یعنی کہ جو عائشہ کی موجودہ ساس ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھی۔ عائشہ اپنی باتوں سے ان کو کنونس کرنے کی کوشش تو کرتی ہے، لیکن جب سسر کہتا ہے تو سب چپ کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بچوں کو ملنا چاہیے۔ یہ سوچتے سوچتے عائشہ کمرے سے واپس چلی جاتی ہے۔ عائشہ بچوں کا رویہ دیکھ کے تھوڑی اپسیٹ تو ہے، اس کو سمجھ لگ رہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ اداس واپس آئے ہیں۔ تو جب وہ کمرے سے واپس جاتی ہے، اپنے بیڈ روم میں جاتی ہے، تو اپنے ہسبینڈ کے پاس بیٹھ کے وہ ذکر کرتی ہے اس بات کا کہ اس دفعہ بچے اداس واپس آئے ہیں ماں کو ملنے کے باوجود، جبکہ ہر دفعہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو زرباب جو ہے وہ کہتا ہے کہ ظاہری بات ہے، ان کی ماں ہے، وہ اداس ہوں گے کہ وہ ماں کو چھوڑ کے دوبارہ واپس ادھر میرے پاس آ رہے ہیں۔ نہ وہ باپ کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ وہ ماں کو چھوڑ سکتی ہیں، لیکن ماں کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے، تو وہ ماں کے پاس سے واپس آتے ہوئے یقینی سی بات ہے اداس تو ہوں گے۔ اور یہ بات کرتے ہوئے وہ خود اداس ہو کے اٹھ کے چلا جاتا ہے، اور اس کو یاد آتا ہے کہ جب وہ بچوں کو لے کے گیا تھا تو بچوں کو بتاتا ہے کہ یہ ماں کا گھر ہے اور تم لوگ ان کے ساتھ رکو، ٹائم سپینڈ کرو۔ یہاں عائشہ بیٹھی سوچ رہی ہے کہ زرباب جو ہے اصل زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ بچے تو کسی نہ کسی دن مجھے قبول کر لیں گے، لیکن زرباب کا رویہ اسے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا۔ وہ ایک دفعہ اس نے عائشہ اپنی دیورانی اجالا سے بھی ذکر کیا تھا کہ بچے جو ہیں وہ بے شک سوتیلے ہیں لیکن مجھے قبول نہیں کر رہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ مجھے قبول کر لیں گے، کیونکہ چھوٹے ہیں، ان کے ذہن ابھی جو ہیں وہ کچے ہیں۔ جب بڑے ہوں گے تو میرے اچھے رویے کے ساتھ بدل جائیں گے اور مجھے کبھی نہ کبھی تو اپنی ماں تسلیم کر لیں گے۔ لیکن میری اصل ٹینشن کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو، تمہارے ساتھ تو تمہارا ہسبینڈ جو ہے وہ شروع سے پیار کرتا تھا اور تمہاری دوسری شادی کے بعد بھی تو حالات اچھے ہیں، لیکن میرا ہسبینڈ تو جو ہے اس کی پہلی محبت کرن ہے، وہ اس کو کبھی نہیں بھول سکے گا اور میری جگہ کبھی بھی نہیں بن سکے گی۔ یہی سوچتے سوچتے وہ بیچاری جو ہے اپنی سوچوں میں گم وہیں بیٹھی رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ اجالا جو ہے وہ لان میں گجروں کا ایک پیکٹ پڑا ہوا دیکھتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے تو اس کے اوپر ایک سوری کا کارڈ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ کارڈ کھولتی ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کارڈ اس کے لیے زہیب نے رکھا ہے۔ تو کارڈ دیکھ کے اس کو یاد آتا ہے کہ زہیب نے پہلے بھی شرمندگی کا اظہار کیا تھا، وہ اپنی رویے پہ، اپنے کہی ہوئی باتوں پہ شرمندہ ہے۔ تو اس کو وہ کارڈ دیکھ کے، اس کے اوپر لکھی ہوئی تحریر پڑھ کے
پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی شرمندہ ہے، وہ تھوڑی بڑی خوش ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے مڑنے لگتی ہے تو زہیب پیچھے کھڑا ہوا ہوتا ہے. اور اسی خوبصورت سین کے ساتھ ہی یہ ڈرامہ جو ہے اس کی آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ اینڈ ہوتی ہے. یہ تھی آج کی سیانی ڈرامے کی ایپیسوڈ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.